حکم کے تعلق سے سب سے پہلی چیز یہ جان لیں کہ یہ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ رکن کا معنی بہت اچھے سے سمجھایا تھا کہ جیسے کھمبا ہوتا ہے، کوئی ستون ہوتا ہے، اسے رکن کہتے ہیں، اسی کو ستون کہتے ہیں۔ ممبر جسے انگلش میں آپ ممبر کہتے ہیں، تو کسی بھی کمیٹی کو قائم رکھنے کے لیے ممبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ممبر کو بھی رکن کہا جاتا ہے۔ تو رکن اگر ختم ہو جائے، رکن گر جائے، تو پھر وہ چیز ڈگمگانے لگتی ہے، وہ چیز صحیح سے برقرار نہیں رہتی۔ یہ ارکان اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، اور اسلام کے فریضے جتنے ہیں، جتنے فرائض ہیں، ان میں سے ایک فرض بھی ہے۔ روزہ رکھنا ہم پر فرض ہے۔ چلیے کچھ آیتیں اس تعلق سے ملاحظہ کر لیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، 84 اور 85، 3 آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ 183 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اسی لیے رمضان کے روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت ہے ایاما معدودات، روزے تو فرض ہو گئے، یہ روزے کتنے دن رہیں گے اس کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا۔ آگے آیت میں آ رہا ہے کہ ایاما معدودات، یہ روزے کے جو ایام ہیں وہ چند گنے ہوئے ایام ہیں۔ معدودات گنے ہوئے، وہ گنے ہوئے ایام ہیں۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، تو تم میں سے جو شخص مریض ہو یا مسافر ہو، حالت سفر میں ہو، تو وہ ان ایام کو دوسرے دنوں میں شمار کر لے، ان ایام کو وہ دوسرے دنوں میں گن لے۔ یعنی روزہ فرض ہے، سال میں ہم کو اتنا دن روزہ رکھنا ہے، اگر وقت ہمیں نہیں مل رہا تو ہم اس وقت کو چھوڑ کر کے دوسرے وقت میں ہم وہ دن پورے کریں گے، لیکن روزے اتنے ہونے چاہیے۔ اور یہ چھوٹ کن لوگوں کے لیے ہے؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر، جو شخص مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پہ ہو، ان لوگوں کے لیے چھوٹ ہے۔ فعدة من ایام اخر وعلى الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جن لوگوں کے اندر یہ طاقت ہو، یہ استطاعت ہو، جن کی دولت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے، فدیہ کے طور پر وہ فدیہ دے دے۔ آیت پہ غور کیجئے کہ مسافر اور مریض کے لیے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ مسافر اور مریض کو چھوٹ دینے کے بعد پھر آگے آیت میں کیا آ رہا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی چھوٹ ہے جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی چھوٹ ہے۔ تو اس آیت سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آ رہی کہ جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی چھوٹ ہے، یعنی اگر روزہ چھوڑ کر وہ فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے، تو ان کے لیے فدیہ دینا جائز ہے۔ اس آیت سے ابھی تک یہاں تک اتنی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہی حکم نہیں ہے بلکہ یہاں تک اتنی چیزیں سمجھ میں آئی۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، فاطعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن اگر کوئی زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہے، ایک سے زیادہ 2 3 مسکین کو کھلائے، تو اگر کسی کی خواہش ہے، زیادہ کھلانا چاہ رہا ہے، تو وہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ کھلائے، ان کے لیے ہی اچھا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر دولت، طاقت، استطاعت ہے، پھر بھی اگر تم روزہ رکھ لو
تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم فدیہ نہیں دو گے، تم روزہ ہی رکھو گے اگر جان لو کہ اس روزے میں حکمتیں کیا ہیں، اس روزے کو رکھنے سے ہمارا فائدہ کیا ہے، ہمیں کیا کیا منافع ملنے والے ہیں۔ اگر یہ جان لیا جائے تو پھر انسان روزہ ہی رکھے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد تیسری آیت میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے، رمضان ہی وہ ماہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ کس قرآن کو؟ ھدی للناس، اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، لوگوں کا رہبر ہے، اس قرآن کو نازل کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ قرآن واضح بھی کر رہا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے اور کون لوگ ہدایت پر ہیں، ان لوگوں کو بھی واضح کر رہا ہے۔ اگر قرآن کو پڑھیں گے، کبھی کوشش کیجئے پڑھنے کی، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ آ چکا ہے، ہر زبان میں آپ کو ملیں گے۔ آپ اپنی زبان میں جو زبان آپ کو معلوم ہے اسی کو لے کر کے آپ پڑھیے، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی دنیا میں کیا حق ہے، کیا باطل ہے، اور کون لوگ حق پر ہیں۔ اس چیز کا آپ کو اس وقت اندازہ ہو جائے گا۔ آگے ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو تم میں سے جو شخص اس ماہ کو پالے، یعنی ماہ رمضان کو پالے، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ پہلی آیت میں اختیار دی گئی تھی کہ چاہے تو وہ فدیہ دے دے، چاہے تو روزہ رکھ لے، لیکن اس آیت میں کیا ہے؟ فَمَنْ شَهِدَ، جو شخص حاضر ہو جائے، اس ماہ کو پالے، فَلْيَصُمْ، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ حکم کا لفظ ہے، حکم بولتے ہیں کام آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ کسی کو حکم دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کام کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں۔ تو یہاں پہ جو لفظ، جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے فَلْيَصُمْ کا معنی ہے روزہ رکھو، روزہ رکھو، روزہ رکھنا چاہیے نہیں، روزہ رکھو، حکم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے تینوں آیتوں سے سب سے پہلے آیت سے یہ بات سامنے آئی کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے نہیں بلکہ روزے فرض ہیں۔ کتنے دن کے روزے فرض ہیں؟ یہ گنے ہوئے چند ایام ہیں، ہر دن روزے نہیں رکھنے ہیں۔ دوسری آیت سے یہ چیز سمجھ میں آئی۔ تیسری آیت سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ دن کون سے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے کے دن ہیں، رمضان کے ایام ہیں جنہیں ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ یہ قرآنی آیات تھے جن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، ہر حال میں ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ اور دو قسم کے لوگ، پہلے جو مریض اور مسافر کا ذکر کیا گیا، وہ دو قسم کے لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، لیکن تیسرا جو قسم ذکر کیا گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، تو اس آیت کے بارے میں بہت سارے مفسرین، بہت سارے علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جب اسلام شروع ہوا تھا، شروعاتی دور تھا، اس وقت لوگوں میں یہ اختیار دیا گیا تھا شروعات میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے ابھی شروع میں اسلام قبول کیا ہے، اگر ان پر جبراً کہہ دیا جائے کہ تمہیں یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے تو ہو سکتا ہے یہ پھر مڑ جائے، ان کا دل اس پر مطمئن نہ ہو، اس لیے شروع میں یہ اختیار دی گئی تھی۔ لیکن جب اسلام میں ان کا دل ثابت قدم ہونے لگا، اسلام ان کے اندر زیادہ مضبوطی کے ساتھ آنے لگی، تو پھر اس وقت انہیں حکم دے دیا گیا کہ اب چھوٹ نہیں ہے، اب آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا ہی ہے۔ لیکن اس تعلق سے ایک اور بات آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑے مفسر ہیں، جن کے مفسر ہونے کی دلیل خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اتنے چھوٹے تھے، بچپن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، اس وقت اتنے چھوٹے ہی سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دے دی تھی کہ وہ اچھی خاصی قرآن کی تفسیر کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کی آیات کا کیا معنی ہے، کیا اس آیت سے مفہوم نکل رہا ہے، وہ بہت اچھے سے نکل لے رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے جس میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين کا ذکر ہے،
کہ اگر استطاعت نہ رکھے، کسی کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ فدیہ دے سکے، پیسہ ہے، ان کے پاس دولت ہے، تو وہ فدیہ دے کر کے روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، اس آیت کا حکم ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ آیت بوڑھے لوگوں کے لیے ہے، ان بوڑھے اور بوڑھیوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، کافی زیادہ عمر ہو چکی ہے، بہت کمزور ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ کھانا کھلائیں گے۔ اس کا حکم اس طرف منتقل ہو گیا ہے۔ چلیے آگے پھر ایک حدیث جانتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو، اس بات کا شہادت پیش کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو ہمارا معبود ہے، جو حقیقی معبود ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ تو گویا رمضان المبارک کے روزے یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کا یہ ایک اہم رکن ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے، کوئی شخص اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو گویا اس نے اسلام کو ہی چھوڑ دیا، اسلام پر عمل نہیں کیا۔ یہ حدیث بخاری میں 8 نمبر حدیث ہے اور مسلم میں 16 نمبر کی حدیث ہے۔ رمضان کے روزے کے تعلق سے صاحب فقہ السنہ سید سابق ذکر کرتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے، علماء اس بات میں اختلاف نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا اجماع ہے کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ان کے اہم فریضہ میں سے ایک فرض بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ دین کے ضروری مسائل میں سے ہے۔ دین میں جن چیزوں کو لازم قرار دیا گیا ہے، ضروری قرار دیا گیا ہے، ان چیزوں میں سے یہ رمضان ہے۔ تو کوئی شخص اگر رمضان کے روزے کا انکار کر دے، رمضان کے روزے کو سرے سے ہی باطل قرار دے، تو وہ شخص کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے وہ شخص پھر جائے گا اگر کوئی بھی اس کا انکار کرتا ہے۔ انہوں نے فقہ السنہ جلد 1 صفحہ 366 میں یہ چیز ذکر کی ہے۔